نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. Page 172, lesson number 89. حروف شرط نام ہے حروف شرط، ایسے حروف جو شرط ظاہر کرتے، ایسے حروف جس کے معنی جو ہے شرط کے آتے. وہ چند حروف ہیں، اس کا بیان ہے اس میں. اب دیکھیے شروع سے پڑھتا ہوں میں. The حروف which are used conditionally in sentences are called حروف شرط. They are، وہ کیا ہیں حروف شرط؟ پہلا ہے لو، اور ایک ہے اس کے بعد میں دیکھیے ان. لو ان میننگ آف بوتھ بینگ اف کے معنی میں آتا ہے، اگر کے معنی میں آتا ہے. یہ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ اگر کے ہیں. اور اس کے بعد میں اور تین حروف ہیں دیکھیے، لما، اذا اور از. یہ تینوں کے معنی ہیں وین، جب کے معنوں میں آتا ہے. جب، ہاں بس. ابھی دیکھیے، if these حروف are used in a sentence then the sentence is divided into two parts. جب یہ حروف استعمال ہوتے ہیں نا تو جو ہے جملہ دو حصوں میں بڑھ جاتا. جملہ سینٹنس دو حصوں میں بڑھ جاتا. ایک جو ہے جملے شرطیہ، وہ شرط والا جو جملہ رہیں گا وہ اس کو جملے شرطیہ بولیں گے، اور دوسرا جملے جزائیہ. تو وہ جو شرط ہے، شرط کا جواب ہے کیا ہے، جو بھی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کو جو کیا بولیں گے، جملے جزائیہ بولیں گے. شرط کا جواب سمجھیے، شرط کا جواب ہے یا نتیجہ ہے، جو بھی ہے. ہاں، تو یہ دو جملے رہیں گے ایک ہی سینٹنس میں. جزا بول دیتے ہیں، جزا اللہ بولتے ہیں نا، جزا یعنی وہ شرط کا بدلہ. شرط کا بدلہ جو ہے بات کے اس میں ظاہر ہوگا. لو انزلنا هذا القرآن، لو انزلنا شرطیہ ہے هذا القرآن جزاء بما كانوا يعملون. نہیں ابھی آگے یہ پڑھیں گے، پہلے پورے بات. تو with all these حروف normally the tense will be ماضی. عام طور پہ یہ پورے حروف کے ساتھ زیادہ تر جو ہے ماضی استعمال ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مضارع نہیں ہوں گا، مضارع بھی ہوتا ہے مگر بہت کم. ماضی اکثر استعمال ہوتا. اب دیکھیے از، لما، لو وتھ فعل ماضی ول گیو دی میننگ آف ماضی اونلی. اگر یہ تین حروف آئے اس کے ساتھ اگر ماضی ہے تو جو ہے ماضی جو ہے اس کا ٹرانسلیشن رہے گا، اس کا ٹرانسلیشن بھی ماضی رہے گا. اور یہ اذا اور ان، اذا اور ان اگر یہ دو استعمال ہوئے تو وتھ فعل ماضی، اگر یہ دو حروف اذا اور ان فعل ماضی کے ساتھ آئے بٹ میننگ ول بی آف مضارع. یہ یاد رکھیے، یہ سب چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، یاد رکھنے کے ہیں. پڑھنا ذہن میں بٹھاتے جانا، پڑھتے جانا ذہن میں بٹھاتے جانا، اتنے بار پڑھنا کہ ذہن میں بیٹھ جانا. چلیے دیکھیے ایگزامپل دے رہے ہیں، دیکھیے نیچے ایگزامپلس ہے. لو خراتا، خراتا، خراتا کیا ہے بھائی؟ پڑھنا نہیں بھائی، وہ لفظ کسا ہے، کیا لفظ ہے؟ ہاں، حاضر واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، ایسا بولنا پورا.
खिराता को सा फेल है, वाहिद हाजिर मुजक्कर का सेगा है, तो लव आया उसके साथ, माजी का सेगा आया, तो माने क्या रहेंगे, माजी के रहेंगे। लव खिराता के माने क्या, इफ़ यू रेड, रीड नहीं बोलेंगे, रेड पास्ट टेंस लाएंगे। अगर तुम पढ़े, अगर तुमने पढ़ा, हाँ अगर तुमने पढ़ा, उतने ही माने बस। उसके बाद में देखिए इन खराता, इन आ गया, इन आया तो क्या होता, माजी के साथ मुजारे के माने लाना पड़ता, इन खराता, तो इफ़ यू विल रीड बोलना पड़ेगा। हाँ मुजारे के माने, इन के बाद में अगर माजी आया तो माने क्या करेंगे, मुजारे के करेंगे। इफ़ यू रीड और इफ़ यू विल रीड दोनों माने लेंगे। तुम पढ़ते हो या पढ़ोगे, दोनों माने लेंगे। अब उसके बाद में देखिए लम्मा ज़हबतु, लम्मा आ गया, ज़हबतु क्या है बे, कोसा फेल है बोलिए अली मियाँ। ये सब थरो याद करो आप सब, ये गर्दान जो है बाय हार्ट है ना, हाँ मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, हाँ इसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं रहता, दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो, है ना। अगर कोई औरत भी बोली तो वही बोलेंगी, अगर कोई मर्द भी कोई मर्द भी बोला तो वही बोलेगा ना। लम्मा ज़हबतु, लम्मा के माने क्या है बोलो, व्हेन, जब, जब ज़हबतु, जब, हाँ व्हेन आई वेंट, ज़हबतु है क्या है, माजी का सेगा है, तो मैं गया, जब मैं गया, ठीक है ना। हाँ अब उसके बाद में इज़ आया, देखिए इज़ आया भी तो वही मुजारे मानी, माजी के माने रहेंगे। इज़ ज़हबतु व्हेन आई वेंट, है ना, ठीक है। उसके बाद में इज़ा ज़हबतु आया, देखिए अभी इज़ा आ गया, इज़ा के बाद में क्या है, ज़हबतु आ, तो व्हेन आई शैल गो बोलना पड़ेगा, जब मैं जाऊंगा या जब मैं जाता हूँ। हाजिर और जो है मुजारे के सेगा का मतलब क्या, हाजिर और फ्यूचर दोनों शामिल हों उसमें। हाँ क्या है, थोड़ा होशियार हो जाओ, मतलब इज़ा कहाँ का पढ़ रहे हैं आप, हाँ ज़हबतु क्या माने क्या है बोलो, मैं गया, ज़हबतु बोल तो मैं गया, माजी है ना, माजी वाहिद मुतकल्लिम, मैं गया, इज़ा आ गया तो मैं जाऊंगा या जब मैं जाता हूँ, ऐसा माने होंगे। इन द सेंटेंस ऑफ लव, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं भाई, इसमें सुने, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप खुद देखते हुए भी जो है समझते हुए पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से अक्सर जो है एंड तक जो है ये मिसलेनियस चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अब आइंदा ये एक लेसन के बाद में जनरल चीज़ें रहेंगी अक्सर। अब ये लेसन के साथ तकरीबन ग्रामर ख़त्म हो जाती, अब मिसलेनियस आइटम्स रहते बाकी, वो जो है कल से करेंगे इंशाल्लाह। इन द सेंटेंस ऑफ लव इन जुमले जज़ाइया ऑलवेज लाम ज़बर हैज़ टू बी यूज्ड। एक तरीक़ा है इस कुरान में जैसा इस्तेमाल हुए हैं वो सब स्टडी करके या नतीजा केस हुए हैं, उसको जो है याद रख लेना। आ देखिए क्या है ये, अब ये जुमला है, लो क़िराअतल अरबिया ला फ़हिमतल क़ुराना, ये जुमला पूरा ही है, इसको अलग अलग करके लिखे हम यहाँ। ये जुमले शर्तिया क्या है, ये है लो क़िराअतल अरबिया, हाँ तो उसके माने क्या है, इफ़ यू हैव रेड अरबिक, या अगर तुम कुरान पढ़े होते, लफ़हिमतल क़ुराना, तो क्या है, अरबी समझ गए होते, ये माने होंगे। इफ़ यू हैव रेड अरबिक यू वुड हैव अंडरस्टूड द कुरान। तो अरबी सीखना हमारे लिए इस वास्ते ज़रूरी है कि हमको कुरान समझना है।
چلیے اس کے بعد میں دیکھیے if there are the following conditions in the sentence of جملے جزائیہ of in. اب یہ کنڈیشن ہے دیکھیے 4 چیزاں لکھا ہوا ہے نیچے. یہ کیا ہے؟ ماضی قریب. ماضی قریب میں کیا ہوتا؟ قد کا استعمال ہوتا نا، قد ہے یہ. نمبر 2 مضارع منفی. مضارع منفی وداؤٹ لا. وداؤٹ لا یوز نہیں کرنا مگر پھر بھی نفی رہنا. تو کیا ہے؟ لم اور لن آنا. مطلب لم آیا تو نہیں کے معنی آتا نا، اور جو ہے لن کے معنی بھی ہرگز نہیں کے معنی آتے. یہ اگر آئے تو جو ہے وہ ہے. پھر جملے اسمیہ، اور جملہ کیا رہنا؟ اسمیہ رہنا. 4 کیا ہے؟ امر اور نہیں. امر ہو یا نہیں ہو. دین ان آل دیز sentences of جملے جزائیہ it is necessary to bring فا. اس کے ساتھ کیا آتا؟ فا استعمال ہوتا. فا لانا پڑا. ابھی ایگزامپل دیکھے تو معلوم ہوتا. دیکھیے اب نیکسٹ پیج پہ آئیے. ایگزامپل لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کذبوا کا ان آیا. ان کے بعد میں کذبوا کیا ہے؟ یہ بھولنا مطلب نہیں، وہ فعل کو سا ہے یہ. ہاں کذبوا کا. ہاں جمع نہیں ہاں واو والی ہے نا بس. جمع بالکل باب تفیل جمع مذکر غائب. وہ ان کذبوا کا. چلیے تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ بولیے. وہ ان کذبوا کا. اینڈ ایف یو ڈینائی، اگر تم جھٹلاتے ہو یا اگر تم جھٹلاؤ گے تو یا دیکھیے اس کے بعد میں خط کذبت آیا. دیکھیے خط کے ساتھ فا لگا دیے. یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ وہ ان کذبوا کا یہ شرطیہ ہے، شرط ہے یہ. اگر تم جھوٹ بولو گے یا تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ کا بولتے ہو تم کے معنی ہے نا. ہاں فقط کذبت یہ واحد کا صیغہ ہے. دیکھیے مونس کا واحد کا صیغہ ہے. اس کے بعد میں کیا ہے؟ رسول. رسول کیا ہے؟ جمع ہے رسول کی. رسول کی جمع رسول ہے. تو اس کے لیے جو ہے کیا آتا ہے؟ یہ واحد منعت کا صیغہ کذبت آیا اس واسطے. ٹھیک ہے. ہاں جمع مکسر کو جو ہے واحد منعت کا صیغہ آتا رسول جہاں. تو اس کے معنی کا اینڈ ایف یو ڈینائی دین دی پروفٹس آف بیفور یو آلسو ور ڈینائڈ. ہے نا. کذبت رسول من قبل کا. تمہارے سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ ان لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا. آپ کو لوگ جھٹکا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہاں نبی کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے وہ لوگ کو بھی لوگ جھٹلائے. بس آیا تھے. یہ تقریباً قرآن کے آیات ہیں بس. اچھا اب یہ دیکھیے دوسرا. چلو بھائی نمبر 2 ان انفقتا من غلول. ان اگر تم خرچ کرو گے من غلول حرام کا مال. غلول کو کیا مانے؟ حرام مال کو بولتے. اگر تم حرام مال خرچ کرو گے فلن فا آیا. دیکھیے لن یقبل اللہ منہ. لن اگر مضارع کے ساتھ آیا تو آخری کو کیا دیتا؟ لن زبر دیا. دیکھیے وہاں یقبلہ ہے نا. اگر تم حرام مال میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جوئے میں پیسہ کھیل کے آ گئے، ریس میں پیسے حرام. ہاں حرام. جی
جی ہاں، حرف جرا تو زرا تھا، من غلولن، غلولن تھا، غلولن ہو گیا من کی وجہ سے۔ نمبر 3، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو طلاق دینے کا، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، مطلب کیا ہے؟ فا آیا، دیکھیے بولنا یہ ہے کہ جو ہے فا آتا، یہ کنڈیشن، ہاں میں جو ہے فا کا استعمال ضروری ہو جاتا ہوں۔ اب اس کے تیسرا ہو گیا، چوتھا ایگزامپل دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ہے نا؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو فا ہے، دیکھیے فا تو کے معنی میں آئیں گے، تو اتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو لوگوں سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم کو ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ آپ کتنے ہی اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ، اگر رسول کے طریقوں کو چھوڑ دو تو ناقابل قبول ہے، وہ قبول نہیں ہوتی چیز، کوئی چیز۔ اب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ماڈل ہیں، اللہ ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جاؤ بتاؤ سکھاؤ لوگوں کو، تو لوگوں کا کام ہے آپ جیسا کیے ہیں ہر کام ویسے کرنا۔ اس سے ہٹ کے آپ کا دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ کوسا بھی کام، کوسا بھی کام آپ کی پیروی کرنا، جبھی آپ کو اللہ پسند کریں گا، ورنہ نہیں۔ جہاں کا بھی خل آئے گا تو رسول اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، بس بس قل بول تو آپ کہہ دیجئے، حکم کا فعل ہے، وہ امر ہے۔ ہاں کیا ہے معلوم ہے نا، قل کیا ہے؟ کہہ دو، ہاں امر ہے، مگر یہ اس میں اس کا ہے حروف علت میں سے آتا ہے، جی واہ یا ہاں وہاں وہ سب سمجھنا، یاد رکھنا بھائی، اس کی کوشش کرو، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ چیز، یاد رکھو آپ۔ یہاں جو ہے آپ کے کچھ محنت خود کرنا، ڈاؤٹ سے آ کے پوچھنا، اگر آپ ہم بتاتے رہیں گے آپ محنت ہی نہیں کریں گے تو آپ جہاں کیوں رہیں گے، تو اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ یہ ہو گیا نا۔ اس کے بعد دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، جب تم ناپاک ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کا حکم ہے یہ، جب تم ناپاک ہو تو نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہاں چلیے 5 ایگزامپل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں، اف دیر از فعل مضارع ان جملے شرطیہ دیر ول بی جزم ٹو فعل مضارع، ایگزامپل بلو، یعنی اف دیر از فعل مضارع ان جملے شرطیہ میں اگر فعل مضارع آ گیا تو دیر ول بی جزم ٹو فعل مضارع، جزم رہتا اس پہ۔ ہاں یہاں دیکھیے آپ، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر، ہونا بھائی، وہ تغفر آ گیا، دیکھیے وہ زبر نکال دو، نیچے زیر دے دو، وہ غلطی ہے، وہ فے کے اوپر زبر ہے نا، نکال کے فے پہ زیر دے دینا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں دیکھیے کیا مطلب ہے، اف یو پنش دیم دین دے آر یور سلیوز اونلی، اینڈ اف یو پارڈن دیم دین سرٹنلی یو آر آل پاورفل اینڈ ہیونگ آل حکمت۔ اس تعلق سے اب جو آپ لوگ بحث کر رہے ہیں وہ بات سن لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے
اور جتنے قومیں آئیں ان سب کے لیے حکم تھا، ان سب کے لیے حکم تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخر الزماں، ان کو آپ لوگ ماننا، ان کے لائے ہوئے دین کو ماننا، جبھی تمہاری کامیابی نصیب ہوں گی، نہیں تو نہیں۔ سب کو حکم تھا، ہر نبی کے اور ہر نبی کی قوم کو یہ حکم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تم ان کو فالو کرو، پہلے نبیوں کو بھی مانو، مگر پہلے نبیوں کے کتابوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے مذہب پہ چلنے کی ضرورت نہیں، صرف نبی، یہ نبی اور اس قرآن کو فالو کرو، تم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، تو پہلے کے لوگوں کو کلیئر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ جو ہے نبی آئیں گے تو تم ان کو جو ہے ماننا ضروری ہے، اور جو ہے ان کے لحاظ سے چلنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تم لوگ تو تم کو ڈبل ثواب رہیں گا، تم اپنے وہ اصولوں پہ چلے، بعد میں آئے ہوئے جو ہے میرے جو ہدایت ہے وہ بھی فالو کرے تو تم کو ڈبل ثواب۔ اگر تو یہاں کیا کرے، یہودیاں وغیرہ کتابوں میں سب ان کے آ گیا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، ان کی ایسی ہوں گی، اور جو ہجرت کر کے جو ہے مدینہ آ جائیں گے، تو یہ یہودی جا کے مدینہ میں بس گئے، گھر بسا لیے جا کے اپنے، یہودیاں جو ہے آ کے جمع ہو گئے۔ if there is مضارع in جملے جزائیہ then to give جزم or to keep متحرک both are correct۔ اب یہاں ایگزامپل دیکھیں، ان جیتا الا بیتی، اگر بولو بھائی ترجمہ کرو، ان جیتا اگر تم آؤ گے، الا بیتی میرے گھر کی طرف، اذهب معک، ہاں میں جاؤں گا تمہارے ساتھ، یا اذهبوا معک، مضارع بھی بول سکتے ہیں، جزم بھی دے سکتے ہیں، پیش بھی رکھ سکتے ہیں، بول رہے ہیں۔ if you come to my house then I shall also go along with you۔ if there is مضارع in both جملے شرطیہ and جملے جزائیہ then it is necessary to give جزم to both۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے رولس ہے، لکھے گئے ہیں، پلٹائیے۔ ایگزامپل، ان تضرب اخی اضرب کا، کیا ہے؟ ان بول تو اگر، تضرب تم مارو گے، اخی میرے بھائی کو، اضرب کا میں ماروں گا تم کو۔ یہ دونوں میں کیا ہے؟ جزم آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا جزم، اس میں بھی آ رہا، بتا رہا ہوں۔ نوٹ کیا ہے، ان دی جملے جزائیہ اذا آلسو there will be the same rules as that of in the case of جملے جزائیہ لما، no حرف will be added، لما آیا تو کچھ اضافہ نہیں کریں گے۔ پھر یہاں ایگزامپل دینا نیچے، وہ لما فتحو متاعکم متاعہم، اور جب فتح بول تو وہ لوگوں نے کھولا، متاعکم اپنا سامان، وجدو وہ پائے، بضاعتہم ردت الیہم اپنا پیسہ واپس کر دیا گیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو ہے جب قحط پڑتا، وہ لوگ کہاں جاتے؟ مصر جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس ملتے، پہچانتے نہیں یوسف کو، یوسف پہچان لیتے، ان کو بھائیوں کو جو ہے غلہ دیتے، اور وہ جو پیسہ لائے تھے معاوضے کے طور پہ وہ بھی چھپا کے ان کے اس میں رکھ دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جب گھر جا کے کھولے تو پیسے دکھتے ان کو، ارے دیکھو پیسے بھی آ گئے اپنے کو، ہم پھر جا کے غلہ لائیں گے، یہ وہ باتیں کرتے۔ چلیے اس کے بعد میں کیا، فلما، اس میں کیا کرے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسا کا ویسا سینٹنس رہا، کوئی ایڈیشنل حرف نہیں جمع کرے۔ فلما فصل طالوت بالجنودی، پھر جب فصلہ چلا، طالوت چلا کیا ہے؟ بالجنود، اپنے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے چلا، قالا اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم بنہر تم کو اللہ تعالیٰ ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ کوئی قصہ ہے وہ چھوٹا رہن دیجیے، کیا ایگزامپل، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام کے معنی کیا،
کیا حسب تم خیال کرتے ہو، ہاں حسب تم نے خیال کر لیا ہے، ہاں نہیں ہے، ہم حسب تم کو سا فعل ہے، یہ ماضی کا صیغہ تم ہے نا جی، تم ہے، حسبہ ہے ہا سین بے، آخری حرف کو جزم دے کے تم ایڈ کر لیے. اگر تم نے سمجھ رکھا ہے ان تدخل الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وہ لمحہ اور جب کہ یعلم اللہ، یہاں دیکھیے یہ یعلم تھا، جزم تھا اس کے اوپر، تو جو ہے اس کو اللہ سے ملانے کے واسطے جزم جو ہے زیر میں بدل گیا. یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم و یعلم الصابرین. Do you think that you will enter into paradise till Allah will know you all who along with you participated in jihad and also will know as to who are sabirin, that is صبر کرنے والے. جب تک اللہ آپ کو آزمائے گا نہیں، آپ کو صبر کرنے والا نہیں پائیں گا. آپ اگر جہاد کے لیے بلایا گیا، آپ کو جہاد میں نہیں گئے تو جو ہے آپ کو جنت نہیں ملیں گی.